السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما۔ یا اللہ ہمیں حق کو حق ہی دکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں باطل کو باطل ہی دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، ابھی میں نے سب کے سامنے خطبہ سنون کے بعد قرآن مجید کی وہ آیت کی تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے روزے کی فرضیت اور اس کا مقصد بیان فرمایا ہے۔ الحمدللہ چند ایام باقی ہیں، 4-5 دنوں کے بعد انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم سب رمضان کے مبارک مہینے کو پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں ہم سب کو صحت اور عافیت کے ساتھ میں پورے ایمان اور احتساب کے ساتھ میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزے کا جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ابھی آنے میں چند دن ہیں، لیکن یہاں ہم ذرا غور کرتے چلیں کہ 1 سال پہلے رمضان کا مبارک مہینہ جو آیا تھا اس میں بہت سارے ایسے ہمارے ساتھی یا بہت سارے ایسے لوگ جن کو ہم جانتے تھے، اس دنیا میں موجود تھے، وہ اس وقت صحت بھی تھی، تندرستی بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن آج ان میں سے کچھ لوگ جو ہے اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، یہ مبارک مہینہ انہیں حاصل نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ آئندہ جو سال رمضان کا مبارک مہینہ آئے گا اس میں ہم اس مہینے کو پانے کے لیے زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ میں نہیں جانتا ہوں کہ میں اس وقت زندہ رہوں گا کہ نہیں رہوں گا۔ ہر انسان کے ساتھ ہی یہی معاملہ ہے
تو لہٰذا یہ مہینہ جو ہے اس کو اپنے لیے ہمیں بہت ہی غنیمت سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس مہینے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ میں اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس کی قسم میں کھا سکتا ہوں کہ مسلمانوں پر اس سے بہتر اور کوئی مہینہ نہیں ہے، اور منافقوں پر اس سے بدتر کوئی مہینہ نہیں ہے۔ کہ مسلمان کے لیے یہ مہینہ سب سے بہتر مہینہ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین اس مہینے کے اندر مسلمانوں کے لیے نیکی کرنا آسان بنا دیتے ہیں، اور اس کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیتے ہیں، کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ معافی کے کئی اوقات اس مہینے کے اندر مسلمانوں کو حاصل ہوتے ہیں، خاص طور سے لیلۃ القدر جس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کی جو مسنون دعا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، کیا بتائی ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو معافی کو معاف کرنے والا ہے اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، لہذا تو ہمیں معاف کر دے۔ اس مہینے کے اندر انسان زیادہ سے زیادہ نیکی کر کر اپنے آپ کو اللہ کو قریب کر سکتا ہے، جنت میں داخل کر سکتا ہے، اور اللہ سے توبہ اور استغفار کر کر جہنم سے نجات پا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور روزے کی اہمیت کے تعلق سے خاص طور سے یہ جانیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ میرے لیے، حالانکہ ہم ہر عمل کرتے ہیں، جو ہر عبادت جو کرتے ہیں کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ انسان کا ہر عمل اس کے اپنے لیے ہے، لیکن روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ کہ روزے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوخ کیا، یہ میرے لیے۔ یہ کیوں اس طرح سے کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں اللہ کے علاوہ کوئی یہ نہیں جان سکتا کہ یہ انسان روزے سے ہے کہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ ہماری دوسری جتنی عبادتیں ہیں اس کا کوئی نہ کوئی شاہد ہوتا ہے، گواہ ہوتا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں لوگ، دیکھتے ہیں کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ زکوٰۃ کتنے بھی چھپا کر دیں گے تو کم سے کم لینے والے کو معلوم ہے صدقہ خیرات کہ مجھے دے رہا ہے، فی سبیل اللہ دے رہا ہے۔ عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، لوگ آپ کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح سے تمام عبادتوں کا کوئی نہ کوئی شاہد ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ کون سا بندہ روزے سے ہے، کون سا نہیں۔ اگر کوئی انسان ظاہری طور پر روزے سے رہتا ہے اور بعد میں اکیلے میں جا کر کمرے میں کچھ کھا پی لیتا ہے، کسی کو پتہ چلے گا؟ نہیں پتہ چلے گا، لیکن وہ اکیلے میں نہیں کھائے، کیونکہ اس کو وہاں اس بات کا تصور ہے، احساس ہے، یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں جہاں بھی ہوں، ناحیوں میں ہوں، کمرے کے اندر بند ہوں، کتنے بھی پردوں کے اندر ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ صرف اللہ ہی اس کا گواہ ہے کہ روزہ کس نے رکھا ہے، کس نے نہیں رکھا ہے۔ ظاہری طور سے تو سبھی روزے رکھتے ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف منسوخ کیا۔ اسی طرح سے روزے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک تو افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ کہ جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو شام کو افطاری کے وقت اس کو خوشی ہوتی ہے، فرحت ہوتی ہے کہ ہم افطار کریں گے، اور اس کے بعد میں دوسری خوشی جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب سے ملاقات کے وقت، یعنی قیامت کے دن، حساب کتاب کے دن، جب اللہ رب العالمین اس کو روزے کا بے حد و حساب اجر و ثواب دیں گے، اس دن وہ ان کو دیکھ کر خوش ہوگا۔ اس طرح سے اور بہت ساری فضیلتیں ہیں روزے کے تعلق سے، تو لہٰذا اس روزے کے مہینے کو ہمیں چاہیے کہ ہم پورے اس کو جو ہے ایمان احتساب کے ساتھ گزاریں، تاکہ اس کا جو پورا جو اجر و ثواب ہے ہم اس کو حاصل کریں۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین شرکس قسم کے جن اور شیاطین کو قید کر دیتے ہیں۔ شرکس قسم کے جو جن شیاطین ہوتے ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں عام طور پر گناہ کرنا اس مہینے کے اندر تھوڑوں لوگوں کے لیے بھاری ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، اور جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے نیکی کے کرنے والے آگے بڑھ، اے برائی کے کرنے والے پیچھے ہٹ جا، رک جا۔ تو لہذا اس مہینے کے اندر ہم دیکھتے ہیں ہمارے واقعہ یہ ہے کہ انسان تھوڑی سی قوت کے بعد، تھوڑی سی کوشش کے بعد میں بھی بہت سارے خیر اور بھلائی کے کام کرتا ہے جو عام دنوں میں وہ نہیں کرتا۔
تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کو ہم پورے توجہ کے ساتھ گزاریں. لیکن افسوس کی بات یہ کہ ہم دیکھتے ہیں ایک طرف یہ بھی توجہ ہے کہ یہ ایسی عبادت ہے کہ جو اس امت کی اکثریت رکھتی ہے. ہماری دوسری بہت ساری عبادتیں جو ہیں، نماز جو کہ روزے سے کہیں زیادہ اہم ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان مشکوک ہو جاتا ہے. روزہ تیسرے نمبر پہ آتا ہے نا، نماز، زکوٰۃ اور روزہ. لیکن نماز کے چھوڑنے والے بہت سے لوگ ہیں، لیکن ہماری مسلمانوں کی الحمدللہ اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ روزہ رکھتی ہے، روزہ رکھتی ہے. لیکن اس کے باوجود کیا ہے کہ روزے کا جو اثر انسان کے اوپر ہونا چاہیے، روزے کی وجہ سے جو انسان کے اندر تبدیلی آنا چاہیے وہ ہمارے اندر نہیں ہوتی. وجہ یہی ہے کہ اس روزے کو ہم سوری طور سے نہیں رکھتے. ایک عادت ہم نے بنائی ہے. جس طرح نماز کو ہم ایک عادت کے طور پر پڑھتے ہیں اور شعوری طور سے نہیں پڑھتے تو پھر نماز کا ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا ہے، اسی طرح سے روزے کو بھی غیر شعوری طور سے رکھتے ہیں، اسی لیے روزے کا بھی اثر. تو لہٰذا چاہیے کہ ہم اس روزے کو پورے ایمان اور احتساب کے ساتھ میں رکھیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے روزے پورے ایمان اور احتساب کے ساتھ میں اجر آخرت کی امید سے روزے رکھا تو اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کرے. اور اسی طرح قیام اللیل کے بارے میں بھی ہے. تو لہٰذا روزہ شروع کرنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم پورے شعوری طور سے روزے کے مہینے، رمضان کے مہینے میں داخل. سب سے پہلے ہم اپنا احتساب کریں کہ ہمارے اندر کیا کمیاں ہیں، ہمارے ایمانی کیفیت کیا ہے، ہمارے معاملات کیسے ہیں، ہماری عبادتیں کیسی ہیں، ہمارے لوگوں کے ساتھ میں بات چیت کرنے کا انداز کیسا ہے، ہمارے اخلاق کیسے ہیں، لین دین ہمارے کیسے ہیں. اس میں جو بھی ہمیں کمی اور کوتاہی ملتی ہے اس کے طرف سے ہم کو جو ہے اس مہینے کے اندر اصلاح کرنا چاہیے اور اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. تو لہذا اس سے پہلے ہم کو یہ ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. پھر روزہ شروع ہو گیا اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ روزے کے اندر اپنے ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جو ہمارے روزے کو خراب کرنے والی ہیں، جو ہمارے روزے کو بے اثر کرنے والی ہیں، اس کے اجر کو ضائع کرنے والی ہیں. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یدع، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ کہنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہتا. آدمی روزہ بھی ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، لوگوں کو دھوکہ بھی دیتا ہے، غلط کام بھی کرتا ہے، تو ایسے روزے دار کے بارے میں آیا کہ اللہ کو بھی اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. اس نے جو روزے کا مقصد ہے اس کو سمجھا نہیں کہ انسان کو روزے کی حالت میں صرف اپنے پیٹ کا روزہ نہیں بلکہ اپنے پورے جسم کو روزہ دار بنانا ہے. اپنی زبان کو وہ جو ہے روزہ دار بنائے، کوئی بات ایسی نہ کرے کہ جس سے اس کے روزے کو کے اندر خرابی ہو. جو بھی بات کرتا ہے یا جو بھی کام کرتا ہے اس سے پہلے اس کو سوچنا چاہیے کہ اس سے میرا اللہ راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا. کیونکہ روزہ کیا ہے، ہم ایک عبادت کر رہے ہیں صبح سے شام تک، یہ ہم اللہ کے سامنے عبادت کی حالت میں. مسجد میں ہم آتے ہیں کیا، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں. تو اس میں مسجد کے اندر کوئی غلط بات کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، کسی کو دھکا بھی لگ جاتا ہے تو صبر کرتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں، کسی سے کوئی الٹ پلٹ بات نہیں کرتے. اسی طرح سے روزہ جو ہے صبح سے شام تک ہم کو اس بات کی پریکٹس کراتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے عبادت کر رہے ہیں، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اس کی عبادت کر رہا ہے. اس میں کوئی کام نہیں ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہمارا اللہ ناراض ہو اور ہماری زبان خراب ہو. اسی بات دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظما وکم من قائم لیس له من قیامہ الا الشہر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ہیں جن کو اپنے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ہی روزے دار قیام اللیل کرنے والے، رات میں تراویح پڑھنے والے ایسے ہیں جنہیں رب جگہ کے سوا کچھ حاصل نہیں ہو، کیونکہ وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے جن سے روزہ ان کو روکنا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے. روزے کا مطلب عربی میں اس کو صوم کہتے ہیں. صوم سیام اس کے معنی ہے رکنے کے، کہ رک جائے انسان. ایک تو اس کا شرعی اسلامیہ کے کھانے پینے سے اور
شہوت کے کاموں سے رک جائے، لیکن تمام انسان اللہ کے گناہوں کے کام سے رک جائے، معصیت سے رک جائے، اس کا نام ہے روزہ، مطلب اس کا فائدہ ہوا۔ اسی لیے روزے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے۔ تو جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو وہ کوئی فحش بات نہ کرے، کوئی شور اور ہنگامہ نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، اور جب اس سے کوئی لڑنے آئے، کوئی گالی گلوچ کرنے آئے تو اس سے کہا جائے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، یعنی اس سے وہ الجھے نہیں۔ کہ یہ روزہ ہمیں تمام بری باتوں سے، فحش باتوں سے بچاتا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں اپنے آنکھ کا بھی روزہ رکھنا چاہیے، غلط چیزوں کو دیکھنا، فحش چیزوں کو دیکھنا، نامحرم عورتوں کو دیکھنا، فلمیں دیکھنا، ان چیزوں سے اپنی آنکھوں کی انسان کو حفاظت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور میں مومن مردوں اور مومنہ عورتوں دونوں سے فرماتے ہیں کہ مومنوں اور مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزہ ہے۔ مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی عزت آبرو کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ تو اس طرح سے انسان کو اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے کانوں کی حفاظت کرے کہ کوئی فحش چیز نہ سنے، بے شرمی کی باتیں نہ سنے، نعت گانے کی باتیں نہ سنے، کوئی غیبت کر رہا ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ اسی طرح سے اپنے ہاتھ اور پیر کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت ہمیں کرنے کی توفیق دے کہ ہم اپنے ہاتھ سے کسی کے اوپر ظلم زیادتی نہ کریں، حرام چیزوں کو پکڑنے سے، حرام چیزوں کو لینے سے، حرام چیزوں کو چھونے سے اپنے ہاتھ کی حفاظت کریں، حرام کاموں کی طرف چل کے جانے سے اپنے پیروں کو روک دیں۔ اس طرح سے ہمیں جو ہے اپنے پورے جسم کو روزہ دار بنا چاہیے۔ پیٹ کا تو ہم روزہ رکھتے ہی ہیں، لیکن پیٹ کا اصل روزہ یہ ہونا چاہیے کہ حرام کوئی چیز ہمارے پیٹ میں نہیں جانا چاہیے، رزق حلال جانا چاہیے، اور کوئی حرام غذا بھی ہمارے پیٹ میں نہیں جانا چاہیے۔ حرام مال اور حرام غذا یہ دونوں اللہ نے کو بالکل ہی ناپسند ہے، اس کی وجہ سے انسان کی نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور نہ عبادتیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے ہم پورے ایمان اور احتساب کے ساتھ میں روزہ رکھیں تاکہ ہم رمضان کے اس مہینے کا جو اجر ہے، جو فائدہ ہے وہ ہم حاصل کریں، اور اس کا ہمارے اوپر بھی ہو، ہمارے سماج اور ہمارے محلے کے اوپر بھی ہو۔ تو اس میں اور دوسری چیزیں ہمیں کرنا کیا چاہیے اس کے طرف میں کچھ توجہ دلاؤں گا کہ ہم اپنے دل کو پاک صاف کریں، دل سے گندے خیالات، گندی باتیں، شرکیہ باتیں، بلاد ان چیزوں کو نکالیں، گھمنڈ، حسد، تکبر، یہ ساری چیزیں جو ہیں دل کی بیماریاں ہیں، اس سے اپنے دل کو پاک صاف کریں، دل کو پاکیزہ کریں، دل کو تقویٰ والا بنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح رہے تو انسان کا سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو اس کا سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اور گوشت کا ٹکڑا کیا ہے؟ وہ دل ہے، کہ دل جب صحیح سالم ہوگا، قلب سلیم ہوگا تو انسان کے تمام معاملات اور عبادتیں اور اخلاق سے صحیح ہوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التقویٰ ہاہنا، تقویٰ ہاہنا، التقویٰ ہاہنا۔ روزے کا مقصد اللہ نے کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون، کہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ تو یہ پرہیزگاری دل میں آنی چاہیے، اس کا مرکز دل ہے، اور جب دل میں پرہیزگاری آ جائے گی تو سارے جسم بھی پرہیزگار ہو جائیں گے۔ تو ہمیں اپنے دل کو جو ہے سب سے پہلے روزہ دار بنائیں، پرہیزگار بنائیں، اور اس کے بعد پھر قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ یہ شہر رمضان شہر قرآن ہے، قرآن کا مہینہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ دوسرے لفظوں میں یہ بات ہے کہ اس رمضان کے مہینے کو جو کچھ بھی فضیلت اور اہمیت حاصل ہے یہ قرآن مجید کی وجہ سے حاصل ہے، کہ نزول قرآن کی وجہ سے حاصل ہے۔ اور اس روزے کے وجہ سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے اندر وہ طاقت اور وہ قوت پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے پھر وہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کر سکتا ہے، قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑیں، یہ قرآن ہی انسان کو سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ قرآن کے بارے میں ہم نماز میں 5 بار ہمیں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ 5 ٹائم 17 بار فرض نمازوں کے اندر اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ انسان کے لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ اس کی زندگی صراط مستقیم پر چلے، صحیح راستے پر وہ اپنی زندگی گزارے، اور وہ صحیح راستہ یہ قرآن دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن لوگوں کو ایک دم سیدھی راہ دکھاتا ہے، سیدھی راہ پہ جو جب اس کو پڑھے گا سیدھی راہ پر چلے گا۔ تو لہذا ہم قرآن کو تو اس میں پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہیں تراویح میں، لیکن سمجھتے نہیں۔
قرآن کو اطمینان سے پڑھیں، ٹھہر کر پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کا معنی مطلب سوچیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ قرآن کو ٹھہر کر پڑھتے تھے، صحابہ کرام قرآن مجید کو ٹھہر کر پڑھتے تھے۔ تو کم سے کم اگر ہم پہلے قرآن مجید کو نہیں پڑھے ہیں ترجمے سے، تو اس قرآن مجید مہینے کے اندر قرآن مجید کو ترجمہ سے پڑھنا شروع کریں۔ جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں تھوڑا بہت، اللہ جتنی توفیق دے شروع کریں گے، زندگی جب تک ہم اس کو جاری رکھیں اللہ تعالیٰ جتنا ہم پڑھیں گے اتنا عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا۔ تو قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ یہی قرآن قیامت کے دن سفارش کرنے والا ہے اگر اس قرآن پر ہم عمل کریں گے اور اس کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ دوسرا یہ ہے نماز کو باجماعت پڑھیں۔ بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، ان کا روزہ بے مقصد ہو جاتا ہے کہ سب سے پہلے نماز اہم چیز ہے۔ اگر نماز کی ہم پابندی نہیں کرتے ہیں تو روزہ جو ہے بے مقصد ہو جائے گا۔ نماز کو پابندی وقت ساتھ میں پڑھیں، باجماعت پڑھیں، اور پھر ارادہ کریں کہ آئندہ ہم کبھی نماز کو نہیں چھوڑیں گے، پوری زندگی انشاءاللہ ہم نماز کو باجماعت ادا کریں گے۔ بہت سے لوگ فجر کے وقت سحری کھا کر سو جاتے ہیں جلدی سے، بعد میں صبح ڈیوٹی جانے کے ٹائم تو اٹھتے ٹائم فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ایسے لوگ کی آج کل رمضان میں یہاں انتظام یہ ہو جاتا ہے کہ فوراً فجر کے اذان کے چند منٹوں کے 10 منٹ کے بعد ہی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، لوگوں پہ سہولت کے لیے کیا جاتا ہے کہ جلدی سے آگے اور نماز باجماعت ادا کریں۔ تو نماز کو باجماعت ادا کریں، پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ نماز ہی سب سے اہم فریضہ ہے جو ہمارے اوپر سب سے پہلے نازل ہوتا ہے، عائد ہوتا ہے۔ اور اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، تعلق باللہ جو ہے یہ مضبوط کریں۔ تعلق باللہ کیسے مضبوط ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ میرا بندہ جن اعمال کے ذریعے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ اپنے جن اعمال کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اس میں سب سے محبوب مجھے وہ اعمال ہیں جو میں نے اس کے اوپر فرض کیے ہیں، اور اس کے بعد وہ نوافل کے ذریعے سے میرے قریب ہوتے ہیں۔ تو جو بھی فرض عبادتیں ہیں اس کو پورے اہتمام کے ساتھ میں، پورے اخلاص سے کریں، اللہ کا قرب حاصل کریں۔ اور تقویٰ یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی پوری کوشش کریں، جو کہ رمضان کا مقصد ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف آ جائے، کہ ہم اس کی محبت میں اس کی بتائے ہوئے احکام کی پابندی کریں اور اس سے ڈر کر اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ ہے تقویٰ، تو اس کو ہمارے اندر آنا چاہیے۔ رمضان میں ہر شخص متقی ہوتا ہے، ہر ایک کو تقویٰ آ جاتا ہے دل میں، لیکن تقویٰ کسی کے اندر وقتی آتا ہے۔ کوئی لوگ دن میں تقویٰ کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن روزہ کھولتے ہی شام کو سوچتے ہیں اب ہم آزاد ہو گئے، رات بھر کچھ بھی کرو۔ کچھ لوگ پورے مہینہ تقویٰ پرہیزگاری کے ساتھ گزارتے ہیں کہ بھائی رمضان کا مہینہ ہے، فلم نہیں دیکھتا ہے، گالی نہیں دینا ہے، کچھ پڑھنا کام نہیں کرتا، رمضان میں پورا کر، لیکن پھر عید کے دن ایسے پروگرام بنا دیتے ہیں بھائی لوگ کہ ایسا لگتا ہے کہ کہیں کسی جیل میں تھے ہم آزاد ہو گئے۔ یہ ساری تقوی کی پرہیزگاری عید کے لیے اتار دیتے ہیں، دو لوگ ڈی جے لگاتے ہیں، گانے لگاتے ہیں، کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں، فلم دیکھنے کا پروگرام بناتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا خطبے میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مومن ہو، اللہ کا ڈر تمہارے دل میں، اللہ کے اطاعت کرنے والا۔ یہ تقویٰ دائمی چاہیے، وقتی تقویٰ یہ درکار نہیں ہے۔ تو ہمیشہ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت آنی چاہیے، اور نیکی اور بھلائی کی جستجو کریں۔ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کا کام، خیر کا کام، بھلائی کا کام کریں۔ ایک نیکی اس مہینے کے اندر 70 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے، 70 سے 700 تک بڑھا دی جاتی ہے۔ اور نفل نماز، نفل کوئی بھی عبادت ہے، یا نفل کام ہو یا نفل عبادتیں ہوں، اس کو فرض کے برابر جو ثواب دیا جاتا ہے، ایک فرض کو 70 فرض کے برابر اللہ رب العالمین کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کا کام، خیر کا کام کرنا چاہیے، بھلائی کا۔ کل قیامت کے دن انسان ایک ایک نیکی کو ترسے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان پیدا ہونے سے لے کر اگر وہ اپنی مرنے تک بھی سجدے کی حالت میں پڑا رہے، تو قیامت کے دن وہ اپنی ان نیکیوں کو کم سمجھے گا، یہ میرے لیے بہت کم ہے۔ تو ہمارے لیے یہ سیزن ہے نیکیوں کا، موسم بہار ہے رمضان کا مہینہ، کہ اس کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے ڈھیر تو جمع کریں۔ آج ہمارے پاس صحت ہے، طاقت ہے، ہم یہ سب کر سکتے ہیں۔ رمضان کی ایک رات آئے گی کہ ہم لیلۃ القدر
جس کی اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب اتنا رکھا ہے کہ ہماری زندگی آج کل نہیں کتنی ہوتی ہے، اس سے زیادہ اس میں ایک رات کے جاگنے کا ثواب ہے کہ 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں، تقریباً 1000 مہینوں کے اندر اس کا ایک رات کی عبادت کرنے کا۔ آخری عشرے کی یہ کوئی ایک رات ہے، اس میں ہم کو پورا آخری عشرہ ہی جاگنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے۔ وقت ختم ہونے والا پوائنٹ میرے پاس زیادہ ہیں، لیکن میں اسی پر ابھی 2 منٹ میں ختم کروں گا انشاءاللہ، آپ لوگوں کا وقت زیادہ نہیں ہوگا۔ تو آخری عشرے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے میں بات ختم کرتا ہوں کہ رمضان کا پورا مہینہ ہی اہم ہے، لیکن آخری عشرہ یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ملت اسلامیہ کی اکثریت جو ہے اس آخری عشرے کو بازاروں کے اندر اور عید کی تیاریوں کے اندر اور باہر گھومنے پھرنے میں اور کھانے پینے میں گزار دیتے۔ اس سے اپنے آپ کو بچائیں، عید کی تیاریاں پہلے سے کر لیں۔ یہ عید اس لیے نہیں آئی ہے کہ اس دن اس میں ہمیں خوشیاں بہت منانا ہے اور کپڑے پہننا ہے اور بہت اچھے اچھے پکوان کھانا ہے۔ ان چیزوں پہ تو اپنے آپ کو ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے مہینہ لایا ہے کہ انسان اپنے نفس پر کنٹرول کرے۔ خوشی منانے کے لیے ہمیں روکا نہیں گیا، لیکن اس کی حد ہونی چاہیے، انسان اسی کے اندر مگن رہے۔ آخری عشرہ پورا انسان بازاروں میں رہے، جبکہ ایسی قیمتی چیز ہے کہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر۔ تو لہذا آخری عشرہ کم سے کم اس کو جاگ کر پوری عبادت کریں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ خود بھی آخری عشرے میں پوری رات جاگ کر عبادت کرتے تھے، اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے۔ ماں عائشہ فرماتی ہے کہ جب آخری عشرہ آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے۔ کوئی محنت کام مشکل کا کام کرنا ہوتا تو انسان کیا تھا، اس کے لیے اپنی کمر کو کس لیتا ہے۔ تو لہٰذا اس آخری عشرے کو ضائع نہ کریں، اس میں زیادہ سے زیادہ کام اللہ کا قرب حاصل کرنا، وہ دعا جو ہے اللہ انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس کو کثرت سے پڑھیں اس رات میں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ سب ہم پہ یہ تمام عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے آپ دعائیں کثرت سے کریں، اللہ کا ذکر اذکار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور یہ تمام اور چیزیں بھی آ سکتی ہیں، لیکن میرا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ رمضان کا مبارک مہینہ جو چند ایام باقی ہے، ہم سب اس میں صحت اور عافیت کے ساتھ داخل فرما، اور اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اخلاص کے ساتھ میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ خیر و برکت کا باعث بنا دے، اسلام کی اور مسلمانوں کی بلندی عزت اور سربلندی کا باعث بنا دے۔ اس دنیا کے اندر جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ ان کو شفا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو بے گھر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو گھر عطا فرما، اور جن کو جھوٹے مقدمات میں پھنسایا گیا ہے، جو لوگ جیلوں میں بند ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد رہائی عطا فرما اور ان کے لیے آسانی عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔